سن 2018 میں ایک آدمی جس کا نام محمد حسن معاویہ ہے، اس نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ قادیانی ہیں اور وہ قادیانی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر معنوی تحریف کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تقریباً 1 سال کے بعد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر آپ کی بات واقعی درست ہے، ایسے کوئی افراد موجود ہیں، تو متعلقہ محکموں کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ کیس آگے بڑھا اور قادیانیوں کو ان کی تبلیغ سے روک دیا گیا۔ 5 مارچ 2019 کو قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن مجید اس کی طباعت سے روک دیا گیا۔ آئینی طور پر تو وہ ویسے بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ بعد میں علیحدہ سے یہ چیز منع کر دی گئی۔ اور ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ 5 مارچ کو یہ فیصلہ آتا ہے اور 6 مارچ کو یہ آدمی مبارک احمد ثانی یہ اعلان کرتا ہے کہ چناب نگر کے ڈگری کالج میں ہم اپنا قرآن مجید کا ترجمہ تقسیم کریں گے۔ یعنی نہ قرآن کے آئین کو مانتے ہیں، نہ ملک کے آئین کو مانتے ہیں، اور نہ جو گورنمنٹ نے یا کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کو مانتے ہیں۔ اور اس کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم کل 7 مارچ کو قرآن مجید کا ترجمہ، جس کو تفسیر صغیر کا نام دیتے ہیں، وہ فری تقسیم کریں گے۔ چنانچہ یہ آدمی محمد حسن معاویہ دوبارہ چنیور کے تھانے میں جاتا ہے اور جا کے درخواست دیتا ہے۔ کل ہماری ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور آج اسی فیصلے کو عملی طور پر چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوتی، FIR درج نہیں ہوتی۔ 7 مارچ کو انہوں نے قرآن مجید تقسیم کیا اور یہ مرد مجاہد پھر قانون کا سہارا لینے کے لیے چلا گیا۔ FIR پھر بھی درج نہیں ہوئی۔ جب یہ بات عوام میں پہنچی، عوام کی طرف سے دباؤ آیا، تو چنیور کی جو ضلعی انتظامیہ تھی انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، اور ہمارے ملک کے اندر کمیٹی صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے، انصاف کا بیچ میں نام بھی نہ ملے۔ چنانچہ یہ کمیٹی بن گئی۔ 3 سال تک اس کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے، اور 3 سال کے بعد 2022 میں اس کمیٹی نے اپنے اجلاس کی ساری کارروائی محمد حسن معاویہ اور مرد مجاہد نے جو ثبوت پیش کیے تھے وہ، اور مبارک احمد ثانی کے جو بھی ثبوت تھے وہ یا وضاحتیں تھیں، وہ ساری پنجاب کا ادارہ ہے جو پنجاب کے اندر قائم ہے، حکومت کا ادارہ ہے، صوبائی حکومت کا، اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی لفظی اور معنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قانونی طور پر کارروائی کرنا اور قانون بنانا۔ چنانچہ انہوں نے اس ادارے کے پاس یہ ساری رپورٹیں بھیج دی۔ اس ادارے نے یہ ساری رپورٹیں دیکھی اور دسمبر 2022 میں چنیور کی جو بھی متعلقہ اتھارٹی تھی اس کو یہ مراسلہ لکھا کہ ان تمام شواہد کے ہوتے ہوئے مبارک احمد ثانی پر کیس بنتا ہے۔ چنانچہ یہ کیس آگے چلا، اور یاد رکھیں مبارک احمد ثانی کے اوپر جتنے بھی کیس
کم 36 سال قید بنتی ہے۔